نائلہ مامی بنا کوئی بات کیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ دیبا مامی ان کے ساتھ چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے اندر شرمندگی اور ڈوب مرنے کے تاثرات تھے۔ میں جانتا تھا اب ماں کبھی مجھے معاف نہیں کرے گی اور نہ ہی میری شکل دیکھنا چاہے گی۔ اس لیے میں بھی پورے راستے یہی سوچتا آیا تھا کہ اب یا تو میں خودکشی کر لوں یا پھر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دوں۔ میں نے کمرے میں آتے ہی اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ ایک بیگ میں اپنی ضرورت کا سامان باندھا اور گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ خودکشی کرنا بزدل لوگوں کا کام ہے۔ میں اپنی منحوس زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے سب سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ میں اپنا سامان باندھ رہا تھا کہ مائرہ مامی پانی کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھے یوں اپنا سامان باندھتے ہوئے دیکھ کر ان کو شک ہوا۔ مائرہ مامی، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی ابھی آئے ہو، اب کہاں جا رہے ہو؟ شیرو شرمندگی سے، پتہ نہیں، مگر اب میں یہاں سے دور جا رہا ہوں جہاں میں سکون سے جی سکوں اور مر سکوں۔ میری بات سنتے ہی مامی کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے نیچے گر گئی اور وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ سے بیگ چھین لیا۔ مائرہ مامی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ باجی بھی بات نہیں کر رہی۔ بتاؤ مجھے ایسا کیا ہوا کہ تم ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ مائرہ مامی کی آواز روحان سی ہو گئی تھی اور ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ شیرو، چھوڑیں میرا ہاتھ مامی جی، میں اب اس گھر میں رہا تو میں مر جاؤں گا، مجھے جانے دیجیے۔ مائرہ مامی، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ تمہیں میری قسم۔ شیرو، قسم مت دو مامی جی، میرے جیسے منحوس اور گھٹیا انسان کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، مجھے جانے دو اور سمجھ لو میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ شیرو مر گیا جو اس گھر کا بیٹا تھا۔ میری بات سن کر مامی زور سے رونے لگی اور مجھ سے لپٹنے لگی۔ مائرہ مامی، ایسا مت کہو، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ اگر تم اس گھر سے گئے تو میں بھی اپنی جان دے دوں گی۔ تمہارے بنا میرے لیے بھی اس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ شیرو، یہ گھر آپ کا ہے، مجھ جیسے گھٹیا انسان کے لیے آپ اپنی زندگی برباد مت کرو اور مجھے بھول جاؤ۔ مائرہ مامی، کیسے بھول جاؤں میں تمہیں اپنا سب کچھ مانتی ہوں۔ میرے پیٹ میں تمہارا بچہ پل رہا ہے، میری نہیں تو اپنے بچے کی خاطر رک جاؤ تو میں تمہارے بچے کی قسم۔ بتاؤ کیا ہوا ہے کہ تم ایسے گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ شیرو، میرے جیسے گھٹیا انسان کے گندے خون سے کوئی جہنمی ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دو، ورنہ وہ کل اس گھر کو بدنام کرے گا۔ مار ڈالو اسے۔ مائرہ مامی، میں خود کو ہی مار لوں گی، پہلے تم نے بچا لیا تھا نا، اور تمہارے سہارے میں اب تک زندہ ہوں، مگر اب میں اپنی جان دے دوں گی۔ شیرو، ایسا مت کہو مامی جی، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، میرے لیے جان مت دو، میں تو وہ ہوں جو کسی کی نفرت کے قابل بھی نہیں۔ مائرہ مامی، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس گھر سے مت جاؤ، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، اور اگر کبھی تم نے مجھے اپنا مانا ہے تو مجھے سچ بتاؤ کیا بات ہے۔ پھر میں نے روتے ہوئے مامی کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر مامی بھی روئے جا رہی تھی۔ مائرہ مامی، جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن تمہارے ایسا چلے جانے سے کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تم نے جو کیا باجی کی جان بچانے کے لیے کیا، میں جانتی ہوں باجی شاید کبھی تمہیں معاف نہ کرے، مگر وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، ایک دن انہیں اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ تم غلط نہیں تھے، تم نے صرف باجی کی وجہ سے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، میرے پیٹ میں پل رہے اپنے بچے کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ دیبا باجی اور ان کے پیٹ میں پل رہے بچے کا کیا؟ گھر کے باقی لوگوں کا کیا؟ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے تو باجی کی جان بچائی ہے، تم گناہ گار نہیں ہو، میں جانتی ہوں تم کتنے اچھے ہو، ہر کوئی جانتا ہے تم کتنے اچھے ہو، پھر آج کیوں خود کو ایسے گھٹیا بول رہے ہو؟ اگر پوری دنیا بھی آ کر یہ کہے کہ تم نے گناہ کیا ہے تو میں کبھی نہیں مانوں گی۔ اگر تم یہاں سے گئے تو کیا ہوگا بڑے بھیا کا، جو تمہیں اپنے بیٹے سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں؟ تم اس گھر کی جان ہو، اگر تم ہی یہاں نہ رہے تو یہ گھر قبرستان بن جائے گا، اور پھر تمہارے جانے کے بعد باجی بھی یہی سمجھے گی کہ تم ان کی وجہ سے چلے گئے، اور وہ بھی اپنی جان دے دے گی۔ کیا تم چین سے رہ پاؤ گے؟ بولو شیرو۔ شیرو، میری تو شکل بھی اب نائلہ مامی کبھی نہیں دیکھے گی، اور نہ ہی میں کبھی ان کے سامنے آؤں گا، مجھ سے اس گناہ کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا۔
مامی جی میں کیا کروں، میں نہیں جی سکتا اس بوجھ کے ساتھ۔ مائرہ مامی: چلو ٹھیک ہے، جہاں تم جانا چاہتے ہو مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر تم نے مجھے خود سے الگ کیا تو مجھے تمہارے پیار کی قسم، مجھے میرے بچے کی قسم، میں اپنی جان دے دوں گی۔ مامی کا پیار دیکھ کر میرا من کشمکش میں پھنس گیا۔ اگر میں گھر سے جاتا ہوں یا خود کو ختم کرتا ہوں تو مامی بھی زندہ نہیں رہے گی، اور گھر پر رہنا مطلب ہر روز ہر پل مرنا۔ میرے اپنے دل پر ہر زخم قبول تھا، مگر میری وجہ سے مامی اپنی جان دے دے یہ مجھے قبول نہیں تھا۔ ایک رشتے کی موت تو میں کر ہی چکا تھا، اب مامی اور ان کے پیٹ میں پل رہے بچے کی خاطر میں نے دل پر پتھر رکھ کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ شیرو: ٹھیک ہے مامی جی، اگر آپ یہی چاہتی ہیں کہ میں زندہ رہ کر ہر روز پل پل مروں تو یہی صحیح، میں کہیں نہیں جاؤں گا، مگر اب میں پہلے والا شیرو بھی نہیں رہوں گا۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا۔ مامی مجھے آواز دیتی رہی، مگر میں تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، اس لیے بنا کسی کی طرف دیکھے میں سیدھا کھیتوں میں بنی اس جھونپڑی میں پہنچ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ کہتے ہیں رونے سے دکھ تو کم نہیں ہوتا، مگر انسان کو درد برداشت کرنے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ میں اکیلا بیٹھا روتا رہا جب تک کہ اندھیرا نہیں ہو گیا۔ میرا فون بھی پرسوں سے بند ہی تھا، گھر والے فون کرتے رہے ہوں گے، مگر کسی کو میرا پتہ چلنا مشکل تھا۔ ہر بار کی طرح میرا دوست راجو مجھے ڈھونڈتا ہوا چلا آیا۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ جب راجو نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ راجو: یار کہاں کھویا ہوا ہے، میں کب سے تجھے آواز دے رہا ہوں، چل گھر، تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ میرا ایک ہی تو دوست تھا راجو، میرا ساتھی، جسے میں اپنی ساری باتیں کرتا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں اس سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ راجو میرے اس طرح رونے سے حیران ہو گیا۔ راجو: کیا ہوا، تو رو کیوں رہا ہے، بتا مجھے کیا ہوا ہے۔ میں راجو کو کیا بتاتا کہ کیا ہوا ہے، وہ بھی مجھے کتنا گھٹیا انسان سمجھے گا اور گالیاں ہی دے گا، مگر میں اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے اس کے بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتایا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی قسم دے یا دوستی کا واسطہ دے، میں نے ہی اسے قسم دے دی۔ شیرو: تجھے میری قسم، میرے یار مجھ سے کچھ مت پوچھ، میں نہیں بتا سکتا۔ راجو: اچھا ٹھیک ہے، مت بتا، مگر جب تجھے ٹھیک لگے مجھے بتا دینا۔ اب گھر چل، سب تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ گھر کے نام سے ہی میرے پیر وہیں جم گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے نائلہ مامی کا چہرہ آنے لگا۔ میں کیسے ان کے سامنے جا سکتا ہوں، مگر پھر مائرہ مامی کی بات یاد آ گئی۔ اگر میں گھر نہیں گیا تو کہیں وہ خود کو کچھ کر نہ لیں، اسی لیے میں نے جلدی سے خود کو ٹھیک کیا اور راجو کے ساتھ گھر کی طرف نکل پڑا۔ ادھر گھر میں میرے جانے کے بعد مائرہ مامی میرے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ دیبا مامی نے نائلہ مامی سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر سو گئی۔ دیبا مامی مجھ سے ملنے میرے کمرے میں آئی تو مائرہ مامی کو فرش پر بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی۔ کمرے میں مجھے نہ پا کر دیبا مامی مائرہ مامی کے پاس گئی تھی۔